آج 26, 27, 28 محرم منگل بدھ جمعرات کے دن اللہ کا یہ نام ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ 33 بار اللہ کا یہ نام بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی اگر اللہ کی ذات سے کروڑوں بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے۔ اگر آپ کو نہیں یقین آتا تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں شور مچ جائے گا کہ اچانک اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ ناظرین، ماہ محرم الحرام کی آخری قبولیت کی گھڑیاں باقی ہیں، ان گھڑیوں کی قدر کر لیجئے۔ ماہ محرم کی فضیلت اور برکت تو ہر کوئی جانتا ہے، اور جب اس فضیلت والے، اس برکت والے، اس قبولیت والے، حرمت والے مہینے میں اللہ کے اس نام کو پڑھا جاتا ہے تو اللہ اپنے اس نام کے طفیل رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام کا آخری منگل بدھ جمعرات کا دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اگر آج آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں تو شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، یعنی کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کئی مہینوں، کئی سالوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے ہیں آپ کو ایک دن کے اندر نتیجہ مل جاتا ہے۔ جو شخص راتوں رات امیر ہونا چاہتا ہے، جو شخص جلد شادی کے اسباب چاہتا ہے، جلد اپنے مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، وہ ماہ محرم کے آخری منگل بدھ جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ انشاءاللہ میرے رب کریم نے چاہا تو آج کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ یہ وظیفہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ ماہ محرم کے آخری منگل بدھ جمعرات کا دن اتنا قبولیت کے دن ہے کہ ان دنوں میں جس گھر میں یہ وظیفہ، جس گھر میں رب کریم کا یہ نام مبارک 33 بار پڑھا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج صرف اپنے مقصد کی نیت کرنے کی دیر ہے۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک محرم کے مہینے کا سب سے بڑا وظیفہ آج میں آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ یہ اللہ کے نام کو آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھتی چلی جائے گی۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کے مقدر میں لکھتی چلی جائے گی۔ ناظرین، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک محرم کے مہینے میں رب کریم سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروایا، اس لیے میری ایسے تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، جب آپ کا دل کرے آپ یہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، منگل بدھ جمعرات کے دن میں سے کسی بھی دن ایک بار آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جائے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں انہیں ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ ستھرے اور اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ
वजीफा पढ़ा जाएगा। जितनी ज्यादा तवज्जो के साथ वजीफा पढ़ा जाएगा, अल्लाह वालों कामयाबियों के उतने ही मौके बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने हमारा ये ZOHRWF चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है और इस पर आपको ऐसे ऐसे ताकतवर वज़ाइफ मिलेंगे इंशाअल्लाह कि आपकी जिंदगी को चार चांद लग जाएंगे, कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी। लेकिन शर्त क्या है कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल से जुड़ना है ताकि आप लोगों को बेहतरीन वज़ाइफ मिलते रहें। वज़ाइफ बहुत से लोग बता रहे हैं लेकिन सीने का राज हर कोई नहीं बताता। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दूसरों को भी बताएं कि ये वज़ाइफ कितने ज्यादा कारआमद हैं। आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए उनसे पहले आसानी पैदा फरमाएगा। अब नाजरीन अमल क्या है? अब आपने दरूदे पाक पढ़ना है। दरूदे पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, आप नमाज वाला दरूदे इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। और इस दरूदे पाक की तादाद भी आपने वही रखनी है जितनी इस सूरत की आयात हैं। 7 मरतबा पढ़ा। अब आपने सूरह फातिहा को पढ़ना है क्योंकि सूरह फातिहा कहते हैं खोलने वाली, ये मुकद्दर को खोल देती है, ये किस्मत को खुलवा देती है, ये अल्लाह ताला का कुर्ब देती है, मुआरफत के दरवाजे खुलवाती है। इस अमल की बदौलत अल्लाह उस बंदे को वो सब कुछ अता फरमा देता है जो बंदा उसकी बारगाह से तलब करता है, जो बंदा मांगता है। अब आपने 7 मरतबा इस सूरत को पढ़ना है। आपने बिस्मिल्लाह के साथ इस सूरत को पढ़ना है। आप इस सूरत को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। इस सूरत को 7 मरतबा पढ़ने के बाद अब आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे ZOHRWF चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा हमारे ZOHRWF चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि आपका भी इस कार्य खैर में हिस्सा शामिल हो सके। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को शुरू से एंड तक लाजमी देखिएगा। अब अल्लाह वालों आपने करना क्या है ये जरा ध्यान से और बहुत ज्यादा संजीदगी से समझिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। लेकिन इससे पहले आज मुहर्रम के आखिरी मंगल बुध जुमे रात के दिन की खुसूसी दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ में शमूलियत हो जाएगी। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरे रब होने का वास्ता, तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, तुझे मुहर्रम के आखिरी मंगल बुध जुमे रात के दिन का वास्ता। ऐ मेरे मालिको मौला, हम सब के दिल की तमाम हाजात और ख्वाहिशात को पूरा फरमा दे। ऐ मेरे मौला, जो बेरोजगार हैं अच्छा रोजगार अता फरमा, हलाल रोजगार अता फरमा, ऐसा बाबरकत और ऐसा पाकीज़ा रिस्क अता फरमा जिसको हासिल करने के बाद हम लोग कभी गुमराह ना हो। हम लोगों से 5 वक्त की नमाज कभी ना छूटे। ऐ मेरे मालिको मौला, हमारी जुबान को इखलाक से पुर कर दे, हमारी जुबान को दूसरों को फायदा देने वाली बना दे। ऐ मेरे मालिको मौला, जो मेरी बहनें रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे बेहतरीन रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और वैसे ही जिंदगी उनके शोहर की भी गुजरे। ऐ मेरे मालिको मौला, बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की और कश्मीर के मुसलमानों की मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा। ऐ मेरे मालिको मौला, उनको अपने हिफ्ज़ो अमान में जगह अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल के साथ, अपने करम के साथ, अपनी खास तौफीक के साथ हमारी दुआओं को कबूलो
منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت جسمانی اور روحانی ہر طرح کی بیماریوں کی شفا ہے، تو ہم نے اس شفا والی سورت کو، دولت والی سورت کو اور کاروبار میں ترقی والی سورت کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم نے جو سورت پڑھنی ہے وہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا، جو وہ اللہ کی بارگاہ سے مانگے گا اللہ اس کو غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا۔ ناظرین، ہرگز اس موقع کو ضائع نہ کریں، یہ سال کے بعد موقع ملتا ہے، اب یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر سوائے پچھتاوے کے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا۔ اس لیے میں کہہ رہی ہوں، وہ شخص بڑے مقدر والا ہوگا جو اس عمل کو کرے گا۔ اب سورہ اخلاص اول بھی 7 مرتبہ درود پاک، آخر بھی 7 مرتبہ درود پاک۔ اس سورت کی صرف اور صرف 4 آیات ہیں۔ مشرق، مغرب، شمال، جنوب سمتیں کتنی ہیں؟ 4۔ تو چاروں اطراف جہاں بھی جاؤ گے، جدھر بھی جاؤ گے، اللہ تمہیں کامیابیوں سے نواز دے گا۔ اتنی کمال کی یہ صورتیں ہیں، اتنا کمال کا یہ عمل ہے، اب زندگی میں کبھی آپ کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اب اس کو بھی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، تو اس کو جب آپ اتنی تعداد میں پڑھیں گے تو اللہ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ تو وہ تو بندوں کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اس قدر اس کی شان ہے، اس قدر اس کا مقام ہے، اس قدر اس کی فضیلت ہے۔ پھر یہ محرم الحرام کا مہینہ کہ جس میں خود آسمان و زمین کی تخلیق ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے لوح کو بنایا، قلم کو بنایا، یہ تمام چیزیں بنائی ہیں اور اسی کے اندر آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اب آپ نے 7 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے، اس کا ثواب آپ نے شہدائے کربلا کی ارواح کو اور تمام امت مسلمہ کی ارواح کو پیش کر کے اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ یہ عمل کرتے ہی آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا، ہر غم سے نجات مل جائے گی، ہر دکھ مصیبت تمہاری جان چھوڑ دیں گے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اب دیکھیں، تینوں صورتیں بالکل مختصر سی ہیں، آسان سی ہیں، بچہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے، بوڑھا بھی یہ عمل کر سکتا ہے، جوان بھی یہ عمل کر سکتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ صورتیں نہیں آتی۔ یہ عمل کرنے سے پورا سال رزق آئے گا، جب اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ کی ناراضگی ختم ہو جائے گی تو پھر بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت خاص اس وقت نازل ہوئی جب میرے آقا پریشان تھے، دشمنوں نے حضور کو تانا دیا، اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دینے کے لیے، حضور کو اس مشکل سے اور اس غم سے دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، اور اس کوثر کے مختلف معنی ہیں۔ اب اس عمل کی برکتیں تو یہ ہیں کہ عمر میں بھی برکت، مال میں بھی برکت، اہل و عیال کی بھی حفاظت، دشمنوں سے بھی حفاظت، یہ تمام چیزیں آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی، آپ کی آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے اس عمل کی بدولت۔ اب جو شخص اپنی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کروانا چاہتا ہے
وہ اس عمل کو تو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس صورت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی خیر سے محروم ہوگا۔ تو اب آپ نے درود پاک 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو بھی آپ نے 7 بار پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جو لوگ اس عمل کو کرتے ہیں اس کے گھر کے بچے کا مقدر سنور جاتا ہے، تقدیر بدل جاتی ہے، پورے سال کے لیے خوشحالیاں انشاءاللہ نصیب ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی سے نحوست کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی میں ایسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وہ تمنا کرتا ہے، یعنی یوں سمجھیں جو ساری زندگی نہیں مل سکا اس بندے کو اس سال میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے، اور سورہ کوثر کے ذریعے ہمیشہ رزق ملتا رہے گا، دشمنوں سے نجات ملتی رہے گی، غیب سے مدد آتی رہے گی، کیونکہ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے پڑھنے پر اتنی برکتوں کا نزول ہوتا ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ جس نے اس عمل کی ترتیب کو سمجھا، اس کے طریقے کو سمجھا، کیونکہ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے، اللہ والوں کی ترتیب ہے، جو لوگ یہ عمل کر لیں گے پھر پورا سال خوشحال رہیں گے، برکتیں بھی ملیں گی، تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی، جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ سب کچھ اس کو مل جائے گا۔ اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کے ایک اسم مبارک یا مالکو کا وظیفہ ہے، یا مالکو یا مالکو یا مالکو، اس کو آپ نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا مالکو کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ محرم الحرام کا مہینہ اختتام کی طرف جا رہا ہے اور یہ دن بڑے بابرکت ہیں۔ ماہ محرم الحرام کے یہ دن بڑی فضیلتوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، اور ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور ان دنوں میں نیک اعمال کرنے کی بہت زیادہ فائدے ہیں، جن کا میں آپ کے ساتھ بہت ساری ویڈیوز میں ذکر بھی کر چکی ہوں کہ یہ ایسی گھڑیاں ہیں، ایسی راتیں ہیں جس میں مانگی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور ان گھڑیوں کو ضائع نہ کریں۔ یہ گھڑیاں سال میں صرف ایک بار ہی ہمیں ملتی ہیں، سال میں ایک بار یہ موقع ملتا ہے، لیکن جب بھی یہ موقع ملے اسے ضائع نہ کریں بلکہ اس سے فائدہ اٹھا لیں، اپنے مقدر نصیب اور تقدیر کو بدلنے کی کوشش کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے دعائیں کریں، وسیلہ محمد و آل محمد کے مانگیں، انشاءاللہ بفضل خدا رب تعالیٰ ایسے انعامات اور ایسے خزانوں سے آپ کو نوازے گا جن کا آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے وسیلے اور اسباب پیدا کرے گا جن کی بدولت آپ کے دل کی مرادیں پوری ہوں گی۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اب آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھتے ہی آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔